الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاحكم بين الناس بالحق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرانگا۔ اللہ کریم آپ سب نو اور مینو دین حق تے سمجھ کے عمل کرنا والا بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف فرما سن تو کھانے دا وقت ہو گیا۔ آپ کھانے تے بیٹھے تو دروازہ کھٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو دربان نے دروازے تو آواز آئی کہ جی میں ایک دیہاتی ہاں اور آپ نو ملن آیا۔ تو آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ اب کھانا کھا رہے سن، ان بھی نال بٹھا لیا اور کھانا کھان لگ۔ کھانے وچ پنیر سی، ایک گھی دی کوئی قسم ہوندی ہے، پنیر گھی سی۔ او دیہاتی اس نو زیادہ کھائے اور باقی کھانا نہ کھائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس نو زیادہ کیوں کھا رہے ہیں؟ باقی کھانا زیادہ نہیں کھاندا، اس کھانے میں زیادہ کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ تھیندا ہوندا ہے نا۔ اس نے کہا کہ جی بڑے عرصے بعد لبا ہے تو اس تو زیادہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس دی کمی ہے؟ عوام دے اندر اس دی کمی ہے؟ تو کیا جی کمی نہیں، لبدا ہی نہیں، بہت کم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس دن پنیر کھانا چھوڑ دی تھا
اور فرمایا کہ میں اس دن کھاواں گا جدو میری ساری رعایا نو ملے گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ دا حقیقی تصور۔ ریاست مدینہ وچ حکمران دی حیثیت خادم دی ہے، حاکم دی نہیں، بادشاہ دی نہیں۔ اے ریاست مدینہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک اچھا کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ آپ دے پیٹ وچ خشکی ہو گئی۔ گھی نہ کھان دی وجہ تو آپ دے پیٹ وچ خشکی ہو گئی، تو پیٹ وچوں گڑگڑاہٹ دی آواز آئی، تو آپ نے انگلی انج پیٹ دے اوتے رکھی اور فرمایا جنی دیر تک میری رعایا دے ہر بندے نے نہ کھایا میں تینوں گھی نہیں کھلاواں۔ ریاست مدینہ اے دا نام ہے۔ جتنی دیر تک امیر نو غریب دے مسائل کو حقیقی آگاہی نہ حاصل ہوئے وہ حل کی میں کر سکتا ہے، اور مسائل حل کرن واسطے لازم ہے کہ امیر غریب دے کول رہے۔ اج دے تے پرانے معاشرے میں جڑی تبدیلی خطرناک حد تک آ گئی ہے نا، وہی طرف ساڈی توجہ نہیں۔ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ معاشرہ، پاکستانی معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک وہ مسلمان اور وہ پاکستانی جڑے سوسائٹیز دے اندر رہندے ہیں، مثلا بحریہ ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، یا ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس قبیل دیاں نے۔ وہ زمین اور اتو دا سٹائل آف لائف اتنا مہنگا ہے کہ کوئی مڈل کلاس آدمی یا غریب آدمی اتھے رہن دے بارے سوچ بھی نہیں سکتا۔ غریب آدمی تو اتھے ریڑی نہیں لا سکتا، اتھے امیر لوگ رہندے۔ جتنے پنڈاں وچ امیر لوگ سن، پنڈاں دے وچ رہن والے فیوڈلز، امیر لوگ، انڈسٹریلسٹ، وہ سارے شفٹ ہو گئے اتھے، باقی غریب رہ گئے، یا غریب رہ گئے یا مڈل کلاس رہ گئے۔ تو پاکستان دو حصے میں، ایک پاکستان وہ جڑا سوسائٹی دیاں دیواراں دے اندر ہے، ایک پاکستان وہ جڑا سوسائٹی دیاں دیواراں تو باہر، ایک پاکستان وہ جڑا ٹاؤنز دے اندر ہے، ایک پاکستان وہ جڑا ٹاؤنز تو باہر ہے۔ ٹاؤنز تو باہر والا پاکستان اروڑیاں نال بھریا ہے، نکاسی آب دا کوئی انتظام نہیں، مکھیاں مچھر، بجلی آوے نہ آوے، سیکورٹی کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ پانی دا انتظام ہے، نہ پانی آن دا انتظام ہے، نہ پانی جان دا انتظام ہے، نہ نکاسی دا انتظام ہے، بجلی دا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ایک پاکستان ہے۔ ایک وہ پاکستان ہے جتھے نہ لائٹ جاندی ہے، اگر جائے تو سوسائٹی دا اپنا جنریٹر ہے جڑا چل جائے اور بجلی آندی، انہاں دی صفائی دا اپنا انتظام ہے، انہاں دی سیوریج دا اپنا نظام ہے، انہاں دا پانی دا اپنا نظام ہے، اتھے الگ پاکستان ہے۔ تو اس دا نقصان کی ہے؟ اس دا نقصان کی ہے؟ اس دا نقصان یہ ہے کہ جدو اگے امیر آدمی ایک محلے پنڈ وچ ایک بندہ امیر ہوندا، دوجا سارا پنڈ غریب ہوندا، او دا فائدہ ایسی کہ اس امیر نو غریباں دے مسائل دا حقیقی ادراک ہوندا سی کہ دانے کدے کول کوئی نہیں، بیوی کدی بیمار ہے، بچے کدے نے سکول جانا ہے، کس بندے نو کی مسئلہ ہے، کسے دی بیٹی دا مسئلہ ہے، کسے دے بیٹے دا مسئلہ ہے، انہوں ساریاں مسئلیاں دا بھی پتہ ہوندا تے وہ ساریاں دی مدد بھی کر دیا ہے۔ ہوں وہ چلے ہی شہر ہے، انہوں دے بچے اتھے پیدا ہوئے نے، اتھے پڑھے نے، اتھے بڑے ہوئے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں غریب دے مسائل کی۔ اور پرابلم یہ ہے کہ افسر بن دین تے انہوں دے بچے جڑے سوسائٹیاں چ رہندے،
حکمران بنتے ہیں تو انہوں دے بچے جڑے سوسائٹی دے رہتے ہیں انہوں نے ساڈے مسائل دا علم ہی نہیں کہ غریب آدمی دے مسائل کی مسائل حل کرنے واسطے لازم ہے کہ مسائل دا ادراک ہو پتہ ہوئے کہ مسئلہ کی ہے. تو یہ پاکستانی معاشرہ دو طبقات وچ تقسیم ہو گیا. ساڑیاں خوشیاں تے غم اپنے نے انہاں دے خوشیاں تے غم اپنے. تو یہ فرق غریب گھروں امیر گھروں نکلدا سی نا تے اپنی گلی پنڈ چ محلے چ نکلدیاں راتی اس گھر آنا باہروں تے بندیاں پنڈ دیاں ملنا غریب دی بستی دے لوگاں دے کول بہنا راتی بھی دنے بھی انہاں نوں اپنے مسائل تو آگاہ کرنا انہاں جو ہو سکدا سی وہ حل کردے سن. اگلے ذمہ دار لوگاں دے سر دے اوتے انہاں دی حفاظت کردے ہے انہاں دی راکھی کردے ہے انہاں دی پروٹیکشن کردے ہے. ہوں لوگ شفٹ ہو گئے اتنے کہ غریب ہر وقت سانو دھول مٹی کے ہر وقت سانو اپنے مسائل سنا دیں چلو اتنے چلیے پرسکون ہے بندیاں دن جی شہر کی زندگی دا سواد بڑا ہے. میں کہ کی سواد انہیں کہ جی ہے نال والوں بھی ساڈے تو کدی نہیں پوچھا بھی تسی کی کرتے پے. میں کہ بھائی توانے سواد لگتا ہے سن تے بے سوادی لگتی. ساڈے پنڈواں دا کلچر ہے ویکھو پنڈاں وچ اسی پھر گلیاں محلیاں وچ رہنے ہیں تو اوتھے پھر پنڈاں وچ مائیاں بیبیاں آ پھیری والے آندے نے برتن لے کے یا کوئی اور چیزاں ایسیاں لے کے او کوئی مائی برتن خرید لے نا تے پورے محلے والیاں آ کے پوچھدیاں نے کنے دا لے آئی کیویں لے آئی تے بڑا ودیا لے ماشاءاللہ تے بڑا سوہنا لے تے او ایک انہیں سٹیل دے پیالیاں دا سیٹ خریدیا ہوئے تو پورا محلہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ تو چنگے خریدے. چلو کسے تنقید کیتی کسی آکھیا بہت اچھا خریدے وہ پوری دیہاڑی اگلا دن اس گل دا چرچا رہندا ہے بھئی اس بندے نے بھئی پیالیاں خریدیاں اس چیز نو سیلیبریٹ کر دے. سوسائٹی تسی کروڑ دی گڈی لیا کے کھلارو تو نال والےاں کو نہیں پوچھنا بھی تو گڈی لیاندی انہاں کہنا ساڈے کول 1.5 کروڑ دی ہے تیری گڈی دا سن کی لگے پوچھے ہی کسی نہیں پتہ ہی کسی نہیں بتو کون ہے. بندہ فوت ہو گیا ساڈے کول بندہ بیمار ہو جائے تو لینا لگ جاندیاں کدے آئے ہو پتہ کرن آیا بخیر ہے کی حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہے اوتھے مر جائے تو تاں بھی کوئی نہیں پتہ. ہو سکتا ہے ایک گھر فوتگی ہوئی ہوئے دوسری نال پارٹی ہوندی پئی ہوئے کہ ساڈے منڈے دی برتھ ڈے مریا انہاں دا وہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ پائی. تو پاکستان دے معاشرے میں یہ احساس ختم ہو گیا اور اس کی وجہ ہے کہ غریب اور امیر دے درمیان سوسائٹی دی دیوار آ گئی. سوسائٹی دی دیوار نے ساڈے دلاں وچ ساڈے رویے وچ دیوار کھڑی کر دی. سوسائٹی دی دیوار دیوارے برلن ہے جڑی مشرقی اور مغربی جرمنی دے درمیان آ گئی. سو یہ سوسائٹی اور کالونیز دی دیواراں یہ ساڈے جذبات دے اندر دیواراں بن رہی ہیں. سوسائٹی اور کالونی دی دیوار فقط ریت بجری اور سیمنٹ دی دیوار نہیں یہ ساڈیاں سوچاں دے درمیان دیوار بن رہی ہے. ساڈے رشتیاں وچ دیوار بن رہی ہے ساڈے جذبات وچ دیوار بن رہی ہے ساڈیاں سوچاں وچ دیوار بن رہی ہے ساڈیاں محبتاں وچ دیوار بن رہی ہے ساڈے کلچر وچ دیوار بن رہی ہے ساڈے آپس دے تعلق وچ دیوار بن رہی ہے. پاکستانی معاشرے نو تقسیم کر رہی ہے. تو میں یہ آکھاں گا کہ اے امیرو کدی کدی اپنیاں کوٹھیاں چوں نکل کے غریباں دیاں جھگیاں چ بھی رویا کرو. انہاں دے کول کچھ وقت اپنے آبا و اجداد دیاں پرانیاں مکاناں وچ گزاریا کرو تاکہ تانوں پتہ لگے کہ انہاں غریباں نوں کی مسئلے نے. میں تانوں ایک مثال دینا ہے. جدوں میں پڑھیا نا دین پڑھیا تو پھر ایتھے میں ایسی مسجد بنائی جامع مسجد نور تے ایتھے سی میں خطابت جمعہ پڑھانا لوگاں نواز تبلیغ کرنی. تو مینوں ایک آفر آئی سی
میرے کو ایک آفر سی کہ میں کسی بڑے شہر دی بڑی سوسائٹی دی بڑی مسجد شفٹ ہو جاؤں. میرے کو موقع سی کہ میں اچھا گھر بھی مل رہا سی اور اچھی بہت بڑی مسجد بھی میں تبلیغ کر سکنا. اور میرے کو آفر سی ایتھے جدو ایتھے میں پڑھاتا تھا تو ایک راستہ سی کہ میں موٹر وے تو سیدھا لاہور چلا جاؤں اور اس جگہ تے بڑی پرسکون لائف انجوائے کرا. لیکن میں انج نہیں گیا. میں بیک گیا اپنے پنڈ دی طرف. میں اپنا گھر جڑا ہے وہ جتھے ہے سی اتھے ہی رہائش رکھی. میں مکان بھی اتھے ہی بنایا کہ مینوں امیراں وچ نہیں رہنا, میں غریباں وچ رہنا. تاکہ وہ ساڈی ایک مائی ہے, اس میں نو آکھیا وہ ہن تو بڑا سکھے کی رہنا ہے تو بڑا لاہور جانا ہے تو بڑیاں شہراں جانا ہے. جس لئے تو پیدا ہویا ہے اس لئے جلیبی اسی ونڈی آئی بس ساڈے الپیر صاحب پیدا ہوئے نے انہاں کوئی نہیں ونڈی جتھے جا کے تو رن ہے. اور مائی دا اپنا انداز ہے نا گل کرنا. اس نے کہا بھئی تیرے پیدا ہونے تے جلیبی ایسا ونڈی آئی یا انہاں ونڈی آئی جتھے رن ہے. میں کہی تسی ونڈی تو انہیں کہا پھر ایتھے رہو. تو یہ دے اندر ایک حقیقت چھپی ہے کہ جنہ لوگاں نے ساڈا بچپن دیکھیا ہے, ساڈا بچپنا دیکھیا ہے, ساڈا پچھلا زمانہ دیکھیا ہے, اگر اللہ تو ان ترقی دیتی ہے تو انہوں چھڑ کے کلونیاں جا بیٹھے ہو. اللہ تو ان دولت دیتی ہے تو اپنی دولت نو اپنے معاشرے گلی محلے تک صحیح کرن دی بجائے تسی اتھے جا بیٹھے ہو. مینوں کیویں ادراک ہوندا, مینوں کیویں پتہ لگدا کہ میرے پنڈ دے لوگ یا میرے علاقے دے لوگ پانی مل خرید کے قیمتاً خرید کے پیندے. سانو احساس ہی نہیں سی ہونا, سانو پتہ ہی نہیں سی ہونا کہ ساڈے گاؤں دے لوگ پانی خرید کے پیندے. میں اتھے ساں تے مینوں اس مسئلے دا احساس ہویا. مینوں پتہ چلیا بیٹھے ایک دن میں محسوس کیتا کہ پانی لوگ خرید دن میرے تو کہ خبر پہنچی. تو پھر اسی یہ ذہن بنایا کہ تھے غریب لوگ نے بیچارے پانی خرید کے پین گئے تھے, انہاں دا بجٹ اپ سیٹ رہے گا. اتو ریاست مدینہ دا سایہ ہے نا جی, اتو پھر ریاست مدینہ دی چھاں اٹھنے تے اگر یہ پانی بھی خرید دے رہے تو یہ تھے بیچارے پریشان ہوں گے. تو مسئلہ سمجھا اور اس نے حل دی کوشش کی تھی. تو رب نے ایسے بندیاں دی ذمہ داری لگائی کہ ساڈی وساطت نال اوتھے صاف پانی دا فلٹر پلانٹ نصب ہویا ہے جدے تو پنڈ دے لوگ آگے اور باقی پنڈاں دے لوگ بھی جنہاں نوں ضرورت ہوئے ہیں آس پاس والے سارے پنڈاں دے لوگ بھی اوتھے ہوندے اور اتھوں صاف پانی لے جاندے. تو اگر کوئی بندہ باہر چلا جائے, میں اتھے رہندے نہیں تے مینوں غریباں دے مسئلے دا احساس کی, مینوں کوئی احساس نہیں کہ غریب دے مسائل کی. سو دوستو غریب دے مسئلے دا احساس اس بندے نو ہو ہی نہیں سکتا جڑا غریباں کول نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رات نو گلیاں وچ گشت کرتے سن. کیوں کرتے سن کہ مینوں اپنے گھر بیٹھے انہاں چیزاں دا احساس نہیں ہو سکتا. جی میں بنی گالا تو ہیلی کاپٹر تے بہ کے وزیر اعظم ہاؤس تے وزیر اعظم ہاؤس تو ہیلی کاپٹر تے بہ کے تے آواں تے مینوں کی پتہ ہے غریب دے مسئلے کی. غریب دے مسئلے سمجھن واسطے غریب دے کول جانا پینا. حضرت عمر فاروق کیسے اللہ دے پیارے لوگ سن. وہ گزر رہے سن تو آپ نے دیکھا کہ ایک خیمے وچوں کسی عورت دے درد نال کرہن دی آواز آ رہی. آپ رکے تو فرمایا کی گل. انہوں نے دسیا کہ جی میں پینڈو ہاں دیہاتی ہاں تے مدینے آیا, مینوں نہیں اسی علم میرا اتنے واقف کوئی نہیں تے میری جڑی بیوی ہے وہ اس وقت ڈلیوری دے وقت چ گزر رہی ہے
تو عورت کو ہے کوئی نہ، میری واقفیت بھی کوئی نہیں، تو اس تو تھوڑی اس کو تکلیف ہو رہی، تو آپ گئے اور اپنی بیوی نے لے آندا اور اپنے غلام نال لیا اور بیت المال چو کھانے دا سامان بوری چ پایا. جدو اٹھان لگے تو غلام نے کہا کہ حضرت یہ من چکوا دے. تو آپ نے فرمایا کیا اگلے جہان بھی میرا بھار تو اٹھا لے گا؟ نہیں جی وہ میں نہیں اٹھانا تھے. آپ نے فرمایا پھر یہ بھی میں نہیں اٹھان دے. آپ آئے اور بیوی اپنی نو، حالانکہ 3 بر اعظم دے حکمران نے حضرت فاروق اعظم، لیکن اپنی بیوی نو اندر بھیجا کہ تسی او دی دائی بنو، اس دیہاتی دی بیوی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، وہ اندر چلے گئے. عزیز من غور فرمانا، آپ اگ بالی تے کھانا تیار کرنے لگ پہ خود. وہ پینڈو کول بہ کے آندا بھی مینوں نہیں پتا اس ویلے عمر کتھے ستا ہے، مجھ میں دعا منگنا اللہ عمر دی جگہ تے تینوں ساڈا حاکم تے حکمران بنائے. حضرت عمر مسکرا پہ، دسیا مڑ بھی نہیں کہ میں ہی عمر ہوں. تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہویا تو انہوں دی زوجہ نے خیمے دا پردہ ہٹا کے فرمایا امیر المومنین مبارک ہوئے، تواڈے دوست وال بیٹا پیدا ہویا. اس ویلے اس دیہاتی نو پتہ لگا بے جڑا اگ بال کے میرا کھانا پکا رہے نے عمر بن خطاب نے. روم دے امبیسیڈر سفیر حضرت عمر نو ملن واسطے مدینے آئے تو پوچھا بھئی عمر دا محل کی تھے؟ انہوں نے کہا تھے عمر دا محل کوئی نہیں، ایتھے مسجد جونے. مسجد دے قریب آیا تو پوچھا تو انہوں نے کہا جڑا کھجور دی چھان تھلے ستا پیا عمر ہے. جدو قریب گئے تو ویکھیا اٹھ دا سرانا ہے اور حضرت عمر فاروق اٹھ دے سرانے تے کھجور دی چھان اٹھ ستے پہ. کھجور دی چھان کنی کو ہوندی ہے تسی تے ویکھی ہونی. کھجور دی چھان انی ہوندی ہے جے سارے سیر وال چھان ہوئے تو پیران کو نہیں ہوندی، جو پیران ہوئے تو سیر وال کو نہیں ہوندی. تو حضرت عمر فاروق تے ویسے بھی لمبے ہے، کھجور دی چھان اٹھ ستے پہ. لیکن اس رومی سفیر نے گل بڑی کی تھی. انہیں کیا عمر ساڈے حکمران عدل نہیں کردے، اس وجہ تو پاریاں دے اندر نرم بستریاں تے بھی انہاں نے نیند نہیں آوندی. عمر تو انصاف کرنا ہے، تینوں اٹھ دے سرانے تے بھی نیندر آئی. اے ریاست مدینہ ہے، اے ہے طرز حکمرانی. اگر ریاست مدینہ دا نام لینا ہوئے نا تو بہت اعلیٰ کام ہے. اور میں سمجھنا کہ ایک بڑی وڈی بات ہے. چلو نام تے لیندے نہ ریاست مدینہ دا کہ مسلمانہ دی ایک ریاست مدینہ میں ہائی. مسلمانہ دی پہلی ریاست مدینہ ہی آئی. چلو نام لیندے نے، یہ دا بھی بڑا فرق ہے کہ لوگاں دے ذہن وچ اسلامی ریاست دا تصور تے بیٹھ گیا ہے نا کہ ریاست مدینہ بھی ہے صحیح، پڑھنا تے نام ہی کوئی نہ لیندا. عمران خان صاحب نے یہ مہربانی ہے وہ انہوں نے بندیاں نے یاد کرایا ہے کہ ساڈا اصل ویژن اور مرکز ریاست مدینہ ہے. سو ساتھیو رغیدو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلی شخصیت نے جنہوں نے بازار وچ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دا تعین کیتا سی. کہ ایک عورت سن، مائی صاحبہ سن، انہوں نے یہ ڈیوٹی سی کہ کوئی بندہ نہ قیمت ودا سکتا ہے تے نہ ملاوٹ کر سکتا ہے. بازار دے اندر ہر وقت ایک نمائندہ ہوندہ سی حضرت عمر دا. خبردار کوئی قیمت اضافہ نہ کرے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی پرانی چیز نہ بیچے. وہ ہر وقت گشت کرتا سی اور ڈیوٹی بھی ایک مائی ہونا دی لگی سی. وہ عورت سن لیکن انہوں نے ہاتھ ڈنڈا ہوندا سی.
اس مائی صاحب والے جو بازار دے وچ ٹردیاں جاندیاں ہوندیاں سن تے روب انہاں دا اینا ہوندا سی کہ بڑے بڑے وڈے مرد حضرات دکاندار جی انہاں نوں اوندیاں ویندے بالکل ٹلی ہو جاندے کیونکہ طاقت ہوندی نہیں پیچھے طاقت دے وچ ریاست مدینہ دی سی اس عورت دی طاقت نہیں طاقت پیچھے عمر دے فرمان دی ہے اینو عمر مقرر کیتا ہے اگر وعدہ کاٹا ہویا تے سزا پوری ملنی تو اے عزیزو اور دوستو میں آپ حضرات دی خدمت وچ یہ عرض کراں گا کہ ساڈا مہنگائی تے اختیار نہیں اسی مہنگائی تو نہیں روک سکتے اسی مجبور اور مظلوم لوگ ہیں اسی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اسی آواز اٹھاواں گے ساڈی آواز دبا دیتی جائے گی بزور طاقت وہ ایک عورت دا شعر ہے نا مغلیہ خاندان دی ایک شاعرہ عورت سی شاہ جہاں بیگم اس دا ایک شعر ہے اندلی بے ناداں نالا مکن دری جا کہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارد اے بلبل بادشاہ کے روئی نا نالا مکن دری جا اے بلبل بادشاہ کے روئی نا بادشاہ دے مزاج بڑے نازک ہوندے نے تیرے درد نال رون تو بھی انہوں نے پریشانی ہوئے گی لہذا رونا بھی منع ہے اسی نہیں رو سکتے اسی مظلوم لوگ ہاں اسی غریب ہاں ساڑھے اسی اپنے مسائل واسطے چیخ بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے لہذا اور بولن کا فائدہ بھی کوئی نہیں کہ ایسی مہنگائی کے خلاف احتجاج کریے جلوس کریے فلاں کچھ بھی نہیں ہونا سو میں یہ عرض کراں گا کہ نہ احتجاج کرو نہ بازار نکلو نہ بولن دی ضرورت ہے جیڑے سانو احتجاج واسطے کہن گے نہ کہ آؤ احتجاج کریے وہ آ گئے تو انہوں نے انجی کرنا ہے سمجھ آ رہی انہوں نے دو شہد دیا نہراں کوئی نہیں بہانیاں لہذا میرے کو ایک نسخہ ہے جڑا میں تو دینا چاہتا مہنگائی کنٹرول کرنا جو میں سوچتا رہا بس یہ حل کی کر سکتے تو جو میرے کو نسخہ آیا ہے وہ میں تو دسنا چاہ رہا کہ خرچہ گھٹا لو اگر تسی پہلے 2 چمچ گھی پاندے ہو اپنی ہنڈیا ہے تو 1 چمچ کر دو انج سمجھا جائے کہ 1 چمچ ساڑھے کو چھین لیا ہے 2 چمچ گھی ہنڈیا پاندے ہو تو 1 چمچ پا لو اگر تسی بڑا کپ چائے دا پیندے ہو تو چھوٹا پی لیا کرو اگر تسی 2 ڈشاں پکاندے ہو تو 1 پکا لو اگر تسی 2 روٹیاں کھاندے ہو تو 1 کھایا کرو یہ دنال تواڈی صحت اچھی ہوئے گی بالکل میں ذمہ داری نال کہہ رہا یہ دنال تواڈی صحت تے مثبت اثرات مرتب ہوں گے تو اپنے خرچے نوں گھٹا لو اگر تسی پہلے پراٹھا کھاندے ہو تو پراٹھے دی بجائے خشک روٹی کھا لو اور اگر 2 پراٹھے کھاندے ہو تو 1 کھا لو یعنی اپنا خرچ تھوڑا دیا اگر تسی رات نوں 2 بلب جلاندے ہو تو 1 جلا لو اگر تسی ہیٹر چلاندے ہو تو ہیٹر اتنی دیر چلاؤ جتنا ضرورت ہوئے باقی وقت بند کر دیو ہیٹر اپنے خرچے نو اس طرح ڈاؤن کرو اپنی آمدن اور خرچے نو بیلنس رکھو تاکہ سانو پریشانی نہ ہوئے اگر کوئی ہنڈیا نہیں پکا سکتا تو نہ پکائے اچار نال کھا لو مگر اچھے دی امید رکھو کہ رب تعالیٰ چاہے گا تو کشادگیاں عطا کرے تو بجائے مہنگائی دا اسی ہوں پیٹرول 150 تو آج سنیا کہ آج پھر قیمت بڑھ گئی پیٹرول دی قیمت 150 ہو گئی تو آپ ایسا کرو کہ جیڑا سفر تسی اگے موٹر سائیکل تے کر رہے سو وہ تھوڑا پیدل کرنا شروع کر لو تھوڑا پیدل چلنا شروع کر لو تاکہ تھوڑی صحت بھی اچھی ہو جائے اور پیٹرول دا خرچہ بھی کم ہو جائے اور اپنے بجٹ نو اس طرح مینٹین کرو ٹھیک ہے عمران خان صاحب یہ نہیں کر سکتے سانو انہوں نے 150 روپیہ فی بندے مہینے دا دیتا ہے
کتنا دیتا نے 150 یا 160 روپیہ مہینے دا انہاں غریباں دیتا ہے مہینے دا. تو میں تو سمجھنا انہاں دی بھی مہربانی نہیں. 150 بھی نہ دیں تو بھائی اساں کی کر لینا سی جی. اور ایک میگا غریباں واسطے ایک بہت بڑا انہاں دا یہ دان ہے اور مہربانی انہاں دی کہ 150 مہینے دا ایک بندے انہاں دیتا ہے. میں سنیا ہے, میں نہیں جانتا, میں سنیا ہے کہ مہینے دا 150 ایک بندے دیتا نے. تو کتنی کرم نوازی فرمائی. اور کی تان کرن دسو تسی اور کی چاہتے ہو. جدو فرانس انقلاب آیا ہے نا, فرانس انقلاب آیا تو لوگ احتجاج کرن لگ پے کہ جی ساڑھے نال زیادتی ہے, اسی بھوکے پہ مرنے. تو فرانس دے جڑا بادشاہ سی وہ دے بوئے اگے احتجاج کرتے کرتے غریب آ گئے. تے جڑی وہ بیوی سی نا ملکہ ہے فرانس, انہیں نوکر اپنے تو پوچھا بھی یہ لوگ کیوں روڑا پا رہے ہیں کی انہوں نے کہا جی روٹی منگتے نے. تو انہوں نے کہا روٹی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی روٹی ختم ہو گئی ہے ملک ہی. تو ملکہ صاحبہ فرمایا جی روٹی ختم ہو گئی ہے تو کیک لے کے کھا لیں. روٹی ختم ہو گئی ہے تو پھر کی روٹی نہیں تو کیک کھان. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں سی پتا کہ جڑا روٹی نہیں خرید سکتا وہ کیک کی دو کھار کرتا. آپ نے سمجھے. تو تسی کسی اور لو تکن دی بجائے اپنے رب کی طرف دھیان رکھو. اور میں اپنے دوستاں بھائیاں بچیاں کو آکھاں گا کہ احتجاج دا کوئی فائدہ نہیں, نہ احتجاج دے بارے سوچیا جائے. سمجھ آ گیا. کوئی احتجاج کرنے دی ضرورت نہیں. نہ بول, بس چپ کر کے اپنے خرچے کٹا لو. زیادہ ہے تو رات نو لائٹ, بجلی مہنگی ہوگی تو رات نو لائٹ نہ جلایا کرو. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ ساڈے تے راضی ہوئے اور حضور دی امت تے اپنی رحمت نازل فرمائے. پاکستانیاں تے اللہ خیر فرمائے. وما علینا الا